बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मजमून किया था इल्म की अहमियत और फ़ायदे। आज हम मजमून करेंगे हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। सबसे पहले हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉपिक लाइन, मजमून अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक नेक सूफ़ी इंसान थे। उनकी वालदा नूर बीबी भी निहायत दीनदार खातून थीं। आम मुसलमान बच्चों की तरह अल्लामा इकबाल ने भी सबसे पहले दीनी मदरसा में अरबी की तालीम हासिल की। फिर मिशन हाई स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया। और प्राइमरी और मैट्रिक में वज़ाइफ हासिल किए। मज़ीद तालीम के लिए मरे कॉलेज इसको आप मार्कर से लिख दें। मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिल हुए। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे। आप
گورنمنٹ کالج میں انگریزی اور فلسفہ کے استاد رہے۔ اسی کالج میں دوران تدریس اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ اور آپ 1905 میں انگلینڈ چلے گئے، اور آپ 1905 میں انگلینڈ چلے گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کو شاعری کا از حد شوق تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور اسے آزادی کا پیغام دیا، علامہ اقبال کا کلام اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ بانگ درا، بالِ جبریل، ضرب الکلیم اردو مجموعے ہیں۔ پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ فارسی مجموعے ہیں۔ آپ کی مشہور ترین دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اکثر اسکول اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے۔
قائد اعظم اور علامہ اقبال آپس میں گہرے دوست تھے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال آپس میں گہرے دوست تھے۔ قیام پاکستان کی کوششوں میں دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ قیام پاکستان کی کوششوں میں دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ دونوں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی۔ دونوں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی۔ قائد اعظم علامہ اقبال کے مفید مشوروں کی قدر کرتے۔ قائد اعظم علامہ اقبال کے مفید مشوروں کی قدر کرتے اور انہیں قیمتی سرمایہ سمجھتے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ آپ 21 اپریل 1938 کو 62 سال کی عمر میں آپ نے 21 اپریل 1938 کو 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے، جہاں دور دور سے لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ مضمون ہمارا مکمل ہو گیا۔ ہم اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ مضمون ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد ایک نیک صوفی انسان تھے۔ ان کی والدہ نور بی بی بھی نہایت دیندار خاتون تھی۔ عام مسلمان بچوں کی طرح علامہ اقبال نے بھی سب سے پہلے دینی مدرسہ میں عربی کی تعلیم حاصل کی، پھر مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لے لیا اور پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ مزید تعلیم کے لیے مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ آپ گورنمنٹ کالج میں انگریزی اور فلسفہ کے استاد بھی رہے۔ اسی کالج میں دوران تدریس اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا ہوا اور آپ 1905 میں انگلینڈ چلے گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری اور جنوری کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کو شاعری کا ازحد شوق تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور آزادی کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال کا کلام اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ بانگ درا، بابل جبریل، ضرب الکلیم اردو مجموعے ہیں۔ پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ فارسی مجموعے ہیں۔ آپ کی مشہور ترین دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، اکثر اسکولوں میں اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال آپس میں گہرے دوست تھے۔ قیام پاکستان کی کوششوں میں دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ دونوں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی۔ قائد اعظم
علامہ اقبال کی مفید مشوروں کی قدر کرتے اور انہیں قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے، جہاں دور دور سے لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک یہ کہ آپ یہ مضمون نیٹ کاپی پہ لکھیں، اس کے بعد اس کو زبانی یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد اس کو ایکسٹرا رف کاپی کے اوپر زبانی اس کی پریکٹس کریں۔ اپنے امتحانات کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے ٹاسک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔